بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ مشاور کرنے پر یا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت اور منقبت اور خطابات سماعت کر رہے تھے۔ ان سے پہلے آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب کے بلب سے بہترین خطاب سماعت فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شہزادہ حضور تاج الشریعہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قاضی قضات کے تشریف لائیں گے۔ ان کا نورانی جلوہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا اور ان کی زیارت سے آپ حضرات مشرف ہوں گے۔ بریلی شریف کے روحانی فیضان سے آپ حضرات آج مستفید ہونے والے ہیں۔ بے شک کوئی اپنے محلے کا پیر ہوتا ہے تو کوئی اپنے شہر کی حد تک کا پیر ہوتا ہے، کوئی ان میں وہ ہوتا ہے جنہیں دو چار ضلع میں لوگ پیر جانتے ہیں کہ وہ مرشد ہیں، کوئی ایک ملک کا پیر ہوتا ہے، کوئی ایک دو درجن ملک کا وہ پیر ہوتا ہے، مگر شہزادہ حضور تاج الشریعہ صرف ہندوستان کا ہی پیر نہیں بلکہ پورے جہان کا پیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری دنیا کا پیر ہے۔ اور ان کے اندر جو چمک ہے، جو دمک ہے، جو روشنی ہے، جو روحانیت ہے، دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے مظہر عدم ہیں حضور قائد میں۔ سبحان اللہ۔ جو انتظار حضور تاج الشریعہ کا لوگ کرتے تھے، جس طرح سے بے چین رہتے تھے، جو شوق ہوتا تھا، جو ذوق رہتا تھا، جو اشتیاق اور محبت بھرے انداز میں لوگ بے چین و بے قرار نظر آتے تھے، وہی انداز، وہی طریقہ حضور قائد ملت کے لیے ہے۔ جس شہر میں وہ چلے جاتے ہیں شہر اونکا ہو جاتا ہے، جس علاقے میں وہ تشریف لے جاتے ہیں علاقہ ان کے نام ہو جاتا ہے۔ یہ فیضان بریلی شریف کا ہے۔ اور آپ حضرات سے جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا تو چند حضرات نے ہی لب ہلائے اور باقی خاموش بیٹھے رہے۔ انتظار ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ایک کے بعد ایک خطیب کو سننا اس وقت نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی سنائے، صرف اور صرف انتظار ہے حضور قائد ملت کا۔ لیکن جب تک وہ تشریف نہ لائیں ہم جیسے لوگوں کی بھی کچھ باتیں سن لیں۔ تو آپ حضرات درود شریف محبت کے ساتھ میں ہمیشہ ورد کرتے رہیں، جو بھی وقت ملے آپ درود شریف کا وظیفہ کریں، کیونکہ درود و سلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا درود و سلام کی آواز کو خود سنتے ہیں۔ امام سخاوی جو بہت بڑے محدث ہیں، القول البدیع صفحہ 156 پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک درج کرتے ہیں: ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا وانا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام۔ جو بھی مسلمان پورب سے یا پچھم سے کہیں سے بھی میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب غلام آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو مدینے کے تاجدار اس غلام کی آواز کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب زندہ ہیں اور میرے آقا سرور کائنات زندہ ہیں اور حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک محفل میں جھارکھنڈ میں کسی خطیب نے یہ کہہ دیا
کہ گرچہ میرے نبی زندہ نہیں ہیں، ان کی تعلیم زندہ ہے، ان کی سیرت زندہ ہے، ان کا کارنامہ زندہ ہے، تو اس محفل میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جلوہ گر سے فرمایا رکیے، میرے آقا حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جیسے کل زندہ تھے آج زندہ ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گرچہ حضور زندہ نہیں ہیں ان کی تعلیم زندہ ہے؟ توبہ کیجیے۔ تو مقرر نے بغیر سوچے ہوئے توبہ کی اور حدیث ایمان کیا، پھر سے تقریر کی تو لوگوں کا بیان ہے امام احمد رضا کی شخصیت پر ایسا بیان جو بعد توبہ انہوں نے کیا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی گئی، کیونکہ بندہ جب گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین میں اسے داخل کرتا ہے۔ لیکن آج کل توبہ کے لیے کہا جائے تو لوگ دائیں بائیں چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، نام کے محدثین، نام کے مفتی اور نہ جانے کیا کیا القاب کے بوجھ سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن توبہ کے لیے کہا جائے تو ایک ذرہ برابر انہیں اس کے غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر میرے پاس نسخہ ہے کہ اگر یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ کہا جائے کہ جو سب سے بڑا پاپی مفتی ہے اگر اس نے توبہ کیا تو 1 کروڑ نذرانہ دیا جائے گا، تو پھر دیکھیے کہیں گے کہاں کرنا ہے پتہ بتاؤ، احمد آباد شریف میں، بمبئی میں یا برہان پور میں کرنے کو تیار ہوں کیونکہ پیسہ ملے گا نا۔ جو سب سے بڑا فریب کار ہو اور فتوے میں دھوکہ دینے والا ہو، چاہے کہیں کا صدر المفتیین ہو یا صدر افتاء ہو یا صدر فتنہ ہو، وہ کہیں گے کہاں کرنا ہے وہ بولو، 1 لائف مائک لگاؤ یا ٹی وی چینل پہ نشر کرو، میں توبہ کروں گا کیونکہ 1 کروڑ ملنے والا ہے۔ جو اس سے چھوٹا پاپی کہہ دو کہ 50 لاکھ دیں گے تو وہ بھی 1 بار نہیں 50 بار توبہ کرنے کو تیار ہوگا کیونکہ پیسہ ملے گا۔ جو اس سے چھوٹا پاپی 10 لاکھ دیں گے تو وہ 10 بار توبہ کریں گے کیونکہ پیسہ ملنے والا ہے۔ لیکن توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور لوگوں میں عزت بڑھتی ہے، تو انہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ تاج الشریعہ نے توبہ کرائی، یہ ان کا کرۂ امتیاز ہے کہ جس وقت کسی نے گناہ کیا اسی وقت توبہ، یہ نہیں کہ کچھ رعایت کرو، بڑی ٹوپی ہے یا بڑا امامہ ہے یا بڑے خاندان کا، نہیں۔ میرے تاج الشریعہ تمہارے تاج الشریعہ پوری دنیا اہل سنت کے مرشد کامل کا یہ طریقہ ہے کہ ضرورت پڑی تو عصا گردن میں پھنسا کر کھینچ دیا، توبہ کرو تو توبہ کی گئی اس وقت۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ کی حقانیت اور یہ ہے احقاق حق و ابطال باطل۔ ایک بہت بڑی محفل الہ آباد میں آج تک ہو رہی ہے، دارالغریب نواز کو آپ لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مرزا غالب روڈ الہ آباد میں، وہاں ہوتی ہے سرکار مدینہ کانفرنس۔ اس محفل میں حضور مفتی اعظم ہند جلوہ گر تھے اور جوانی کا عالم تھا حضور تاج الشریعہ کا۔ محفل کے آغاز میں ہی چلے گئے، بیٹھ گئے۔ ایک شاعر نے جب نعت پڑھی جن کا نام ہے عزیز الہ آبادی، انہوں نے جب نعت پڑھی تو نعت پاک میں ایک شعر انہوں نے غلط پڑھا، اور ان سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر جو کامٹی کے رہنے والے اعجاز کامٹی، شعر و شاعری کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں، انہوں نے نعت پڑھی اور مقطع یہ پیش کیا: عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، تو زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ میرے تاج الشریعہ بدر الطریقہ جلوہ گر مصر سے پڑھ کر آئے تھے، فرمایا غلط ہے توبہ کیجئے۔ آپ نے لوگوں کو 2 باتوں میں سے ایک کے قبول کرنے کا پیغام کہ تو زمانے کا بن یا محمد کا بن، یعنی کوئی رسول کائنات کا نہ بنے، زمانے کا بن جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ توبہ کیجئے اور شعر کو اس طرح پڑھیے: عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں،
تو کسی کا نہ بن، صرف محمد کا بن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، تو کسی کا نہ بن، صرف محمد کا بن۔ فی البدی شعر کو ٹھیک کر دے جس میں کوئی شریک حاضر نہ ہو۔ یہ تو رائے امتیاز ہے بریلی کے ساتھ کسی کا نہ وہ بیٹھ گئے پر کر، اور جب باری آئی عزیز الہ آبادی کی اور وہ بڑے خوبصورت بھی تھے، جب وہ کھڑے ہوئے نعت پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بھی ایک شعر ایسا پڑھا کہ شعر میں یہ کہا آئی ندائے خالق نالین پہنے آ جا، آئی ندائے خالق نالین پہنے آ جا، منظور ہے خدا کو سب احترام تیرا۔ فرمایا توبہ کیجئے، یہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فلاں کتاب میں اس کا رد فرمایا ہے، اس کا رد امام احمد رضا نے کیا، یہ روایت غلط ہے۔ تو عزیز الہ آبادی خوش ہو گئے اور سینہ چوڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے نعت خواں کے کلام ایسے ایسے اللہ والے سنتے ہیں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ توبہ کیا، رجوع کیا، وہ زمانہ تھا کہہ دیا توبہ کرو تو بڑے بڑے توبہ کرنے لگتے تھے۔ آج فتویٰ دے دیا کہ جاندار کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور مٹک مٹک کر سر ہلا ہلا کر اور بعض تو کمر ہلا ہلا کر بیان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تاج الشریعہ نے رد کیا، کتاب لکھ ڈالی، کتاب دیکھے بے مثال ہے اور عرصہ اعتراض سے لاجواب ہے۔ کسی مفتی میں، کسی محقق میں ہمت نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ سکے۔ کتاب لاجواب ہے مگر مفتی توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ کچھ علماء ویڈیو بنانے میں اتنے بیزی ہیں، ایسی محبت چڑھ گئی ویڈیو کی کہ اگر اتنی محبت اپنی بیوی صاحبہ سے کیے ہوتے تو نہ جانے 4 6 8 بچے پیدا ہو چکے ہوتے۔ خیر انہیں تو بیوی سے بڑی محبت ہے، بیوی سے کم بیوی سے زیادہ۔ دنیا داری سر پہ چڑھ جائے تو نہ جانے کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا دین اب ان کے یہاں ٹی وی میں ہی سمٹ کے رہ گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ مائک کی آواز پر نماز کی ادائیگی کون نہیں جانتا ہے کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا درست نہیں ہے، پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر ایک کے بعد ایک مسجد میں اسپیکر لگا رہے، نماز شروع ہو رہی ہے، اب لوگ کرے کہاں جائیں، کدھر نماز پڑھیں؟ شہر میں 50 مسجد کی اکولی بچ گئی، میں کدھر جاؤں؟ پڑھ لیتا۔ ارے پڑھتا کیوں ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا نا کہ اگر مان لو کہ بفرض محال پورے شہر میں مائک پہ نماز ہو تو نہ وہاں جمعہ پڑھنے جاؤ، نہ 5 وقتہ نماز پڑھنے جاؤ۔ اگر دور جانا مشکل ہو تو گھر میں تنے تنہا نماز پڑھو۔ اگر جماعت میں اگر پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں، تنہا پڑھو۔ اگر جماعت کر سکو تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو۔ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر مائک پہ نماز ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، اور ایسا فتویٰ کہ کوئی آج تک ان کے سوالوں کا جواب نہ دے پایا۔ اس زمانے میں حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دے کر وہ اعلان کیا، فرمایا هذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع۔ فرمایا یہ مائک پہ نماز نہ ہونے کا فتویٰ ایسے عالم کا ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کہ چوچھا شریف کے تاجدار نے اعلان کیا، سن لو اے رضویو، سن لو برکاتیو، سن لو اشرفیو، چاہے تم کسی سلسلہ حقہ سے منسلک ہو، مگر مسئلہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے پیش کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، پڑھانے والا غلط، پڑھنے والا غلط، مگر فتویٰ وہی صحیح ہے جو بریلی شریف کا ہے۔ کہ چوچھا کے تاجدار حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا هذا حکم
عالم المطاع وما علینا الا الاتباع. یہ حکم ایسے عالم کا ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ہم پر نہیں ہے مگر ان کی پیروی کرنا، ہم پر ان کی پیروی لازم ہے. تو کہاں گئے وہ لوگ جو کہ دن رات محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم کچوچا والے ہیں، ہم فلاں بریلی شریف والے ہیں؟ کیوں مجھ پر اختلاف کرائی جا رہی ہے، لوگوں کی نماز خراب کی جا رہی ہے؟ کیوں مفتی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ بات آتے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے؟ کیا انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی؟ چلو فتویٰ دینے میں غلطی ہو جاتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز مکروہ تحریمی واجب مجھے آتا ہے، لیکن ایک بڑے مفتی نے فتویٰ دیا، صبح فتویٰ دیا، شام میں توبہ کر دیا. ظہر کی نماز شام سے پڑھائی اور مغرب نے اتار دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فتویٰ وہی صحیح ہے جو بریلی کے تابع ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے کہ ڈٹ گئے نفس پرست؟ کیا مفتی ہوتا ہے جو نفس کہے طبیعت کہے وہی فتویٰ دیا؟ ہرگز نہیں. آپ ایسے فتنوں سے خود بچیں اور لوگوں کو بچائیں، خاندان والوں کو بچائیں. حضور تاج الشریعہ صرف عالم ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ صرف مفتی ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ زمانے کے ایک ممتاز بے مثال ولی بھی ہیں، کیونکہ ان کے نانا ولی کامل، ان کے دادا ولی کامل، اور جس نسل پاک سے ہیں امام احمد رضا کی اولاد سے ہیں اعلیٰ حضرت خود ایک ولی کامل، صرف ولی کامل نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے اولیاء آتے اپنی اصلاح کے لیے وہاں آتے، اپنی وہ نظر لینے کے لیے جس سے آسمان دیکھ سکیں. آپ نے سنا ہوگا، اور اس ناچیز نے اپنی کتاب کرامات اعلیٰ حضرت میں اس واقعہ کو نقل کیا. میں فخر کرتا ہوں اور زندگی بھر فخر رہے گا. یہ کتاب کرامات اعلیٰ ایسی کتاب ہے جسے میرے پیر تاج الشریعہ نے اپنے دستے قلم سے بمبئی میں اجرا فرمایا. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے بریلی شریف میں جن کا نام مشہور تھا دھوکا شاہ. جھومتے جھومتے آ گئے ایک مرتبہ، کہتے ہیں بڑے مولانا صاحب حضور کی حکومت تو پوری زمین پہ دکھائی دیتی ہے، جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں حکومت حضور کی ہے. اگر میں ہندوستان دیکھتا ہوں تو حضور کی حکومت ہے، سارے جہان کی زمین پر حضور کی حکومت نظر آ رہی ہے، مگر آسمان پہ حضور کی حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. حالت کچھ لکھ رہے تھے، لکھنا بند کیا اور فرمایا کہ جیسے میرے آقا کی حکومت پوری زمین پر ہے ویسے ہی ساتوں آسمان پر بھی ہے، حکومت میرے آقا کی ساتوں آسمان پر ہے. اب وہ ولی مجذوب تھے، پھر سے کہہ دیا بڑے مولانا زمین پر تو نظر آ رہی ہے، آسمان پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب تیور بدل گیا، پہلے تو بڑی نرمی سے آپ نے فرمایا، اب جلال میں فرماتے ہیں کسی کو نظر آئے یا نہ آئے میرے آقا کی حکومت برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، چاند و سورج، زمین آسمان، سدرہ، سب پہ میرے آقا کی حکومت تھی، ہے، قیامت تک رہے گی، چاہے نظر آئے یا نہ آئے. یہی پیغام جو اعلیٰ حضرت نے دیا، یا رسول اللہ خالق کل نے تجھے مالک کل بنا دیا، تو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، میرے نبی کی حکومت سارے جہان پر ہے. اتنا سنا کہ ولی ایسا لگا کہ غصے میں وہ چلے گئے. ادھر وہ لوٹے، اندر سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ نے آواز دی کہ وہ جو آئے تھے مجذوب تھے، مجذوبوں سے الجھنا نہیں چاہیے. تم نے بحث کی اس لیے تیرا بیٹا مصطفیٰ خان رضا دوسرے منزل کی چھت سے نیچے گر گیا ہے، شاید وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو امام احمد رضا نے فرمایا مصطفیٰ رضا دوسری منزل کے چھت سے گر تو گیا ہے مگر میرے بیٹے مصطفیٰ رضا کو چوٹ نہیں لگی ہوگی. ذرا یاد کیجیے دوسری منزل کی چھت گر رہی ہے، آپ اگر وہاں سے ٹوٹ جائیں نہ تو خیر رہے گا نہ باپ رہے گا، اور پھر سر کا تو مت پوچھیے کیا ٹھکانا ہوگا. مگر 6 مہینے کا بچہ ولی قابل مصطفیٰ رضا جن کو دنیا نے بعد میں مفتی اعظم ہند سے جانا پہچانا گر گئے
فرمایا چوٹ نہیں لگی ہوگی. لوگ دوڑے اور جب پہنچے تو دیکھا کہ مفتی اعظم ہند مسکرا رہے ہیں. کہا اتنی اونچائی سے گر گئے, چوٹ نہ لگی. آواز آئی, لے کر آئے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک مصطفیٰ رضا خان کو کیا ہے, اگر ہزاروں ہوتے ایک ایک کو میں قربان کر دیتا, مگر مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دیتا. فرمایا یہ دھوکہ شاہ تو میرے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. غور کیجیے گا, بہت سارے لوگوں کو آج جو چلنے والے ہیں جو سلسلے کے معاملوں کو لے کر چلتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صلی اللہ نے کہاں پہنچا دیا اعلیٰ حضرت کو. ارے ہم نے پہنچایا, ہم نے نہیں پہنچایا, انہیں تاجدار مدینہ نے جو ان کی منزل تھی وہاں پہنچانے والے تاجدار مدینہ ہیں, رسول کائنات ہیں. وہ رسول کائنات نے ان کو منزلیں عطا کی ہیں. اور فرمایا وہ تو اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس آتے ہیں. اب یہ دھوکہ شاہ کو وہ نظر ملی تھی, صرف زمین دیکھ پاتے تھے, دنیا کی ہر زمین کو, ہر کونا کو دیکھ پا رہے تھے. وہ نظر نہ تھی جس سے آسمان بھی دیکھ سکے. تو اب فقیر کے پاس وہ نظر لینے آئے تھے. اب مصطفیٰ کی عنایت سے دھوکہ شاہ کو وہ نظر بھی مل گئی کہ آسمان دیکھ سکے. سمجھ میں آ گیا اعلیٰ بدنوں کی اصلاح کرنے والے ولی ہیں, اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی امام احمد رضا نائب غوث اعظم. سبحان اللہ. نائب غوث اعظم کو چھوٹی موٹی پوسٹ تھوڑے ہے کہ نہیں. اگر کوئی ولی ولی کہتے اور وہ تقریر ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے نائب غوث اعظم. کیونکہ ولی کی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتے رہتی ہے. اگر اس کو بدلنا ہو تو ان سے بڑا ولی چاہیے, اور سب سے بڑا ولی اپنے زمانے میں وہی ہوتا ہے جو غوث پاک کا نائب ہوتا ہے. آپ نے شاید وہ نہیں سنا ہے, حضرت مخدوم سمنانی محبوب یزدانی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں شیخ کبیر مرید ہونے آئے. اس سے پہلے چراغ ہند کی بارگاہ میں خواب دیکھ کر پہنچے ظفر آباد کے اندر. جب گئے تو خانقاہ میں ٹھہرے رہے, مرید نہیں بنے, کیونکہ جو جلوہ خواب میں دکھا تھا وہ جلوہ نہیں تھا. وہ حسین چہرہ, وہ زلف عنبری دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ نہیں ہے جو میں نے خواب میں دیکھا. کچھ دنوں کے بعد محبوب یزدانی مخدوم سمنانی اس شہر میں جونپور کے علاقے میں آئے. شہرت ہوئی تو شیخ کبیر دوڑ کر گئے, دیکھتے ہی پہچان گئے, مدعا مل گیا, قدم پاک میں گر گئے, مرید ہو گئے. جب چراغ ہند کو معلوم چلا کہ میری خانقاہ میں آیا تھا اور مجھ سے مرید نہیں بنا اور مجھ سے ہو گیا, تو جلال میں کہہ دیا یہ نو عمری میں مرے گا, یہ جوانی میں مرے گا, مجھ سے مرید نہیں بنا. جب پیر و مرشد مخدوم سمنانی کو خبر ہوئی کہ میرے مرید کے لیے کہہ دیا کہ جوانی میں مرے گا, تو فرمایا ڈرو مت, تم بڑھاپے میں مرو گے, کیونکہ نام تیرا کبیر ہے, تو تم بچپن میں نہیں بڑھاپے میں مرو گے. کس نے کہا؟ مخدوم سمنانی نے کہا. تو عالم یہ ہوا جب 25 سال کی عمر ہوئی تو 25 سال کی عمر میں ایسے دکھنے لگے جیسے کہ 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے. ساری داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے, سر سفید ہو گیا, کیونکہ ایک اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا بڑھاپے میں ہی تمہارا انتقال ہوگا. اور فرمایا کہ جنہوں نے تیرے لیے بددعا کی تو بددعا کر. کہا حضور میں کیا کروں, یہی کہہ دیتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے. تو 5 سال پہلے چراغ ہند انتقال کر گئے. 5 سال کے بعد جب 25 سال کی عمر شیخ کبیر کی ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ 90 سال کے بوڑھے ہیں. ایسی کیفیت میں انتقال ہوا. ولی جو کہہ دیتا ہے ہو کے رہتا ہے. یہ محبوب یزدانی کی کرامت ہے, یہ مخدوم سمنانی کی کرامت ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, انسان تو انسان ہے, جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. ہم سارے ولیوں کے ماننے والے ہیں, چاہے چوچا مقدسہ کا تعلق, چاہے وہ مہارا شریف کے اولیاء یا بریلی شریف کے تاجدار ہوں, تاج الشریعہ ہو یا قائد ملت ہو. میں یہ عرض کرتا ہوں جب بھی دعا مانگا کرو تو تاج الشریعہ کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو ساتھ میں قائد ملت کا وسیلہ بھی پیش کیا کرو, کیونکہ آج کل لوگوں کو
ان ولیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے تو جاتے ہیں جو مزار میں ہیں، لیکن جو زمین پر دکھتے ہیں چلتے پھرتے ان پہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ مگر یاد رکھو بعض وہ اولیاء ہیں جن کا چلنا پھرنا ہماری طرح ہوتا ہے، مگر اللہ نے انہیں چھپا کے رکھا ہے۔ ولی کو ہر کوئی پہچان نہیں پاتا ہے کیونکہ ولایت چھپی رہتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں محدث ابو نعیم نے یہ حدیث پاک درج کی، اسی کتاب کے حوالے سے ہماری کتاب حیات خواجہ غریب نواز میں حدیث مکتوب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اولیاء تحت میرے ولی میری قواعد قدرت کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور قائد ملت ہوں یا حضور محدث کبیر ہوں، یہ روحانیت والے ہیں، یہ ولایت والے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو ایک بات یاد آ گئی، جب محبوب یزدانی ظفر آباد کے اندر آئے تو ایک مسجد میں داخل ہوئے، بڑی فوج تھی ساتھ میں، 500 لوگوں کا قافلہ تھا، سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کے مسجد کے شہر میں رکھ دیا۔ اب وہاں کے مولانا لوگوں کو امام کو پتہ چلا کہ کوئی ولی آئے ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے اور جانوروں کو مسجد کے صحن میں باندھ دیا ہے، تو اب فتویٰ لے کر پوچھے کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے گھوڑوں کو باندھنا، اونٹوں کو باندھنا۔ علماء ائمہ کی ٹولی پہنچی، ادھر مخدوم سمنانی جلوہ گر ہے، چہرہ دیکھ کر ہیبت سے مرعوب ہو گئے، اپنی بات سنا نہ پائے۔ ادھر مخدوم سمنانی نے فرمایا یہ گھوڑا مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو پخانہ کرنا ہے، باہر لے جاؤ۔ تو دام نے اس گھوڑے کو پکڑا اور باہر لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اونٹ نے سر ہلایا، مخدوم سمنانی نے کہا یہ اونٹ اب پیشاب کرنے والا ہے، اس کو باہر لے جاؤ۔ اس طرح سے کئی جانور کو کہا باہر لے جاؤ، باہر جاتے ہی گھوڑے لید کرتے، اونٹ پیشاب کرتے۔ فرمایا اے عالموں کی جماعت، یہ جانور میری صحبت میں رہنے والے جانور ہیں، یہ باادب ہیں، میرے پاس رہتے رہتے باادب ہو چکے ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں، اس لیے ہم نے صحن میں باندھا ہے۔ گرچہ یہ خلاف ادب ہے لیکن صحن میں اس لیے باندھا کہ یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، جب پیشاب لگے تو مجھ سے پوچھتے ہیں، پخانہ کرنا ہو تو مجھ سے پوچھتے ہیں۔ گویا جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے، مگر وہابیوں دیوبندیوں کو جانور اگر کہہ دیا جائے تو گدھے اور بیل کی توہین ہو جائے، کیونکہ گدھے بیل تو ان سے بہتر ہے، کیونکہ یہ گستاخ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گدھے اور بیل جانور یہ اللہ کے نبی کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ ہر جانور جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ تو یاد رکھیے جانور ادب کرتے ہیں، اللہ کے ولی کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں یاد کر رہا تھا حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ 2004 میں ایک ولی جو عرب کی سرزمین سے آئے جن کا نام سید محمد بن علوی حسنی مالکی ہیں، جب تاج الشریعہ کے مقام پہ دعوت ہوئی، چہرہ دیکھا ہمارے آپ کے پیر تاج الشریعہ کا، فریفتہ ہو گئے۔ فریفتہ ہو کر کبھی کہتے تھے آپ مفتی اعظم فی العالم ہیں، پورے زمانے کے مفتیوں کے سردار ہیں، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، پکار کر کہا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو میں روحانیت ولایت کی ایسی منزل پر فائز دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ جس منزل کو الفاظ حروف بیان نہیں، وہ منزل ملی ہے تاج الشریعہ کو۔ اور پھر 3 سال کے بعد 2007 میں ایک سید اور آئے جن کا نام سید جمیل بن عارف حسینی۔ جب وہ آئے جلوہ دیکھا میرے پیر کا، جلوہ دیکھا تاج الشریعہ کا، پکار اٹھے کہ تاج الشریعہ ایسے اللہ کے محبوب بندوں میں ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، ایسے محبوب ہیں حضور تاج الشریعہ۔ یہ عرب کے علماء نے اعتراف کیا، سیدوں نے اعتراف کیا،
عرب شریف کی سرزمین کے رہنے والے سادات نے اعتراف کیا کہ تاج الشریعہ صرف عالم نہیں، تاج الشریعہ صرف مفتی نہیں، تاج الشریعہ صرف تاج القضاء فی الہند نہیں، بلکہ تاج الشریعہ نام ہے ولی کامل کا، تاج الشریعہ ولی کامل ہیں۔ اور بغداد کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام شیخ واسط ہے، انہوں نے عربی میں جملہ لکھا اور یہ لکھا مرشد السالکین المحفوظ برعایت رب العالمین، فرمایا کہ تاج الشریعہ سالکین اولیاء کے مرشد ہیں۔ علی تمہارے جیسے ہم جیسے لوگوں کے پیر نہیں ہیں، سالکین کے مرشد ہیں۔ سالک یہ ولیوں کے ہوتے ہیں، یہ سالکین عارفین واقعین یہ ولیوں کی قسمیں ہیں، جیسے ابدال اوتاد یہ ولیوں کی قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں تاج الشریعہ سالکین کے مرشد ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت سے گناہوں سے محفوظ ہے تاج الشریعہ۔ ان کا قلم اٹھ گیا، فتویٰ اگر جاری ہو گیا، کبھی آپ نے سنا کہ تاج الشریعہ نے کبھی رجوع کیا کہ مجھ سے فلاں فتویٰ جو ہے غلط لکھ گیا تھا؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ بنایا گناہوں سے۔ اللہ کا ولی محفوظ ہوگا، جو بھی فتویٰ نکلا اور جو چلا تو چلتا ہی رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ فتنہ برپا کرنے والے فتنے کریں گے۔ آپ سوچیں گے ٹی وی مووی کے خلاف کتاب چھپ گئی، بارہا تاج الشریعہ تقریر کرتے تھے، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فتنے ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے فتنے کبھی ختم نہیں ہونے والے، فتنے دب جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کام کیا، فتنہ دب گیا۔ یہ فتنے کے ٹوٹنے ٹوٹ گئے، کسی کی گردن چل گئی، کسی کی زبان میں کینسر ہو گیا، اس طرح سے سب دب گئے، مگر فتنے صرف دبائے جا سکتے ہیں، فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محفل میں پوچھا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ہے ایکم یحفظ قول رسول اللہ، تم میں کا کون ہے جسے رسول اللہ سرور کائنات کی حدیث یاد ہو فی فتنہ کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ بول پڑے کہ مجھے یاد ہے، فتنہ ایسا ہوگا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، کہ آدمی کا فتنہ ان کے اہل میں ہوگا، خود ذات میں ہوگا، اور بیوی بچوں میں ہوگا، پڑوسی میں ہوگا، اور یہ فتنے خوب ہوں گے۔ لیکن فرماتے ہیں یکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن یہ فتنے کا کفارہ نماز، صدقات، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فاروق اعظم نے میں ایسے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو کہ سمندر میں طغیانی کی طرح، موجوں کی لہروں کی طرح اٹھے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو چپیٹے میں لے لے گا، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ بند ہے، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت پوچھا فاروق اعظم نے یکسر ان یفتح، فتنے کا دروازہ کیا توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں نہیں، فتنے کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، جہاں دیکھو فتنہ۔ اب چونکہ دروازہ ٹوٹ ہی چکا ہے تو کون اسے ختم کر سکتا ہے؟ فرمایا اذن لا یغلق ابدا، افسوس کیا فاروق اعظم نے، جب فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر بند نہیں ہوگا، فتنہ ہی فتنہ، یہاں سے فتنہ، وہاں سے فتنہ، وہ ادارہ، وہ فلاں ادارہ، فلاں مفتی، فلاں پیر، اس نے یہ کیا، اس نے اتحاد وہابیت کی بات کی، کوئی کہے گا ووٹ کا معاملہ ہے میٹنگ کرو، کس ادارے پر اہل سنت کو ناز تھا ووٹنگ کے لیے وہاں بھی وہابیوں کو بٹھا کر ایسا چورا چپاٹا اور کیا کیا کھلا دیا کہ وہ وہابڑے بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے، کھلانے والے ضرور بیمار ہو گئے کہ آج تک کوئی کڑک فتویٰ نکل نہیں رہا ہے، کچھ نہیں دکھائی، ایسے بیمار پڑ گئے، ایسا چورا کھایا اور کھلایا، ایسی چائے پلا دی، جس ادارے پر ناز تھا وہاں بھی چٹے بٹے والے کو بیٹھا کے ناشتہ کرایا۔
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अवाम परेशान है, क्या करें? वो इदारा वाले बैठाएं, हम न बैठाएं। माज़ल्लाह ऐसे वैसे मुफ्तियों को न देखो, हमारे बुजुर्गों ने रास्ता बता दिया, तुम यहाँ वहाँ के लोगों को मत देखो, सीधी नजर रखो बरेली शरीफ पर। जो आलिम, जो इमाम बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत से जुड़ा हो और अमल करता हो वहाँ के फतवों पर, उनके नुकूशे कदम पर चलो, यहाँ वहाँ फितना बाजों को मत देखो। एक से एक चोला वाले आएंगे मगर चोला झोला वाले को मत देखो। बरेली शरीफ पर निगाह रखो, वही तुम्हारा हमारा सारी दुनियाएं अहले सुन्नत का मरकज है। वहाँ से जो फतवा आता है वो हमारे सब आंखों पर है, काबिल कबूल है, काबिल अमल है। हम यहाँ वहाँ के लोगों को ना देखें। बाद में सफाई दी गई, अचानक आ गए थे तो क्या करें? अच्छा, अचानक आ जाए तो क्या करें नहीं मालूम आपको। खाली फतवा लिखने के लिए बहुत माहिर हैं, उल्टे सीधे हवाले डाल कर लिख दिए, 15-15 सफा दागदार कर दिए, मगर ये हदीस नहीं मालूम जो कि कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 10 किताबुल इल्म सफा 117 पर है। हजरत फारूक आजम अपने काशाने की तरफ जा रहे थे, एक भूखा शख्स आया था, हजरत भूख लगी है, खाना खिला दो। इशारा किया चलो मेरे साथ। वो भूखा आदमी काशाने फारूक आजम पे पहुंचा, खादिम को हुक्म दिया खाना लगाओ, दस्तरखान लगा दिया गया, खाना चुन दिया गया। वो मुसाफिर लुकमा उठाते उठाते बात ही बात में ऐसी गुफ्तगू की जिससे बदमज़हबियत की बू आई। फारूक आजम ने कहा, लुकमा उसके हाथ से गिरा, झटक दिया, लुकमा गिरा दिया, कान पकड़ बाहर कर, क्योंकि ये बदमज़हब मालूम होता है। क्या ये हदीस याद नहीं थी इतने बड़े इदारा के मुफ्तियों को, मौलवियों को, कि दस्तरखान पे बैठा दिया गया आदमी, फिर खाना छीन कर भगा देना साहब ये रसूल उमर फारूक की सुन्नत है। क्या ये नहीं मालूम? यही पैगाम को हुजूर ताज शरिया देते हैं, यही पैगाम तो कायदे मिल्लत देते हैं, यही पैगाम हुजूर मुहद्दिस कबीर देते हैं, उलमाए अहले सुन्नत देते हैं, बरेली से जुड़े हुए मुफ्ती बताते हैं। तो कुछ लोग गलत सलत बातें फैलाकर ऐसे हक उलमा से दूर करना चाहते हैं, मगर आप कभी भी मत सोचना मेरे हाफिज मिल्लत, आपके हाफिज मिल्लत अशरफिया के बानी वो एक निकाह में पहुंचे, निकाह खानी हो गई, अब तो हो गया। किसी ने आकर कहा हुजूर ये लड़का बदअकीदा था और बच्ची सुन्नी थी, तो ये गलत हो गया। जल्दी से खड़े हो गए, कहे जाने वालों आओ आओ, लौटो लौटो, जरूरी बात सुनो। मुझसे बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक सुन्निया का निकाह बदमज़हब वहाबी से कर दिया। मैं तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, सब पढ़ो। किसी सुन्निया का वहाबी से निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की विदा की गई तो ये बदकारी होगी, ज़िनाकारी होगी। मैं बरी हूँ इससे, मैं गलती मुझसे हुई, मैं तौबा करता हूँ। ये हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत में गलती हुई, फौरी तौर पर तौबा किया। सहाबी आ गए, घुस गए इदारे में, तो कान पकड़ के भगाए क्यों नहीं? ये तुम पर एतराज़ रहेगा और जब तक के सही जवाब नहीं दोगे तब तक उलमा एतराज़ करेंगे, क्योंकि तूने सुन्नियत को दागदार करने की कोशिश की है। उस इदारे पे तमाम सुन्नियों की नजर है, तो धोखा क्यों, फरेबकारी क्यों? और सुनो, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत एक दावत में गए, जब वहाँ पहुंचे तो देखा टेबल पे कुछ वहाबी बैठे हैं। फौरन जलाल में आ गए, साहिब खाना से कहा या तो तुम इन सबको भगाओ तब मैं बैठूंगा, या मैं जा रहा हूँ। आजकल लोग कहते हैं हजरत जब खाने के लिए बैठ गए और रोटी बूटी शुरू कर दिया, फिर दिखा के वहाबी है तो क्या करें? अरे जैसे शुरू किया वैसे हट भी तो सकता है, क्या बात है, सकता है। क्या शुरू कर दिया तो क्या शुरू रहे? नहीं, जो हुक्म शरअ है उस पर अमल करो, या तो उन्हें भगाओ या खुद भाग जाओ, यही हुक्म है। क्योंकि उनके साथ बैठकर खाने में उनकी मैं तो ये कहता हूँ, बाद मुफ्तियों ने यह फतवा दिया कि वहाबी की दुकान पर, राशन की दुकान पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर पान खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। फतवा देने वाले से डायरेक्ट मुलाकात हुई, बगैर नाम लिए हुए। मैंने कहा ये फतवा क्या सही है?
کیا آپ نے صحیح کیا؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا غلط ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور وہ مفتیوں کے لیے فتاوی رضویہ ضروری ہے۔ اگر فتاوی رضویہ نہ ہو تو کتنے مفتی یتیم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ حوالہ دیکھیں گے فتاوی رضویہ میں، لیکن حوالہ دیں گے شامی کا، در مختار، عالمگیری اور بحر الرائق کا۔ یہ چوری ہی کرتے ہیں ہمارے فتاوی رضویہ نام لکھنے میں بڑی شرم آتی ہے، کیا چھوٹے موٹے مفتی بن جائیں گے۔ مگر یاد رکھو فتاوی رضویہ وقت کی ضرورت کا نام ہے، بڑے سے بڑے محقق بن گئے، مگر بغیر فتاوی رضویہ کے کام ہی نہیں چلتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، ہے بھی دیوبندی لوگ بھی کہتے ہیں یار اب تھک گئے اٹھاؤ خان صاحب والی کتاب، جب فتاوی رضویہ اٹھاتے ہیں تب ان کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ شان ہے فتاوی رضویہ کی، یہ شان علمی ہے اعلیٰ حضرت کی۔ امام احمد رضا نے ہمیں ایسا ذخیرہ دے دیا ہے کہ یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ملت نے اعلان کیا ان وہابیوں کو بھگاتے ہو یا میں جاؤں؟ کہا رکیے حضرت، انہیں کو کان پکڑ کے بھگا۔ مبارک پور کی سرزمین ہے، وہاں سے وہابیہ رسوائے زمانہ کو بھگایا گیا۔ پھر بیٹھے حافظ ملت، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اچانک آ گیا، پتہ نہیں تھا، معلوم تھا کمشنر آئے گا، لیکن چٹے والے آ گئے تو کیا کریں؟ تم نے بھگایا کیوں نہیں؟ ناشتہ کیوں کرایا؟ بیٹھایا کیوں؟ کیا نبی پاک کی حدیث پاک یاد نہیں ہے جو مشکاۃ شریف صفحہ 31 پر ہے؟ من وقر صاحب بدعۃ فقد ارانا علی حد الاسلام۔ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی تو اس نے اسلام کو ڈھانے پہ مدد کی۔ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم، اس نے اسلام کو ڈھانے پہ مدد دی۔ اب وہ فتویٰ جو سنانا ہے کہ ایک طرف وہابی کی دکان ہے راشن کی اور ایک طرف سننے کی ہے، تو کیا کوئی وہابی کی دکان سے خرید سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ فتاوی رضویہ کھول کر دیکھ لیجیے، ایک ہے موالات اور ایک ہے معاملات۔ موالات ہر کافر سے حرام ہے، چاہے وہ کافر اصلی ہو، مشرکین ہو یا وہابیہ دیابنا ہو۔ موالات یعنی محبت سب سے حرام۔ اب رہ گئی بات معاملات کی، تو اٹھا کر دیکھیے معاملات کے بارے میں لکھا امام احمد رضا مجدد اعظم نے کہ معاملات لین دین کافر اصلی سے تو جائز ہے، مگر وہابی دیوبندی مرتد کافروں سے لین دین بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پان کی دکان ان کی ہے تو مت کھاؤ، یہ بھی ناجائز ہے۔ چائے کی دکان ہے تو مت پیو، مت پیو جب تک کہ شرعی مجبوری نہ آ جائے کہ یہاں تو کسی سنی کی راشن کی دکان نہیں ہے، یہاں سے بھساول میں ہے، جب تک کہ چاول لینے جائیں گے بچے رو رو کے بلک بلک کے تھک جائیں گے، کسی کی روح پرواز کر جائے گی، یا مومن حرج میں مبتلا ہو جائے۔ جب ایسی صورت ہو تبھی وہابی کی دکان سے تیل، راشن، صابن یہ وغیرہ وغیرہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر شہر میں سنی کی دکان ہے تو وہابی کی دکان سے سامان خریدنا یہ بھی ناجائز ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ دو، لیکن فتنہ برپا کرنے والے یہ فتنہ مچاتے رہتے ہیں، نئی نئی سیٹنگ، نئی نئی بات، اور فتنے ہوں گے برسیں گے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ فقالوا لا، کہا نہیں یا رسول اللہ، جو آپ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ آج کا کوئی وہابی ہوتا تو کہا ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ آسمان دکھ رہا ہے، وہ ساتھ دکھ رہا ہے، یہ مکان دکھ رہا ہے، مگر نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بڑی بات ہے، آج کا کوئی وہابی ہوتا تو کہتا ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کے صحابہ تعظیم کرنے میں ایسے ہیں کہ زمانے میں مثال نہیں ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے جو آپ دیکھتے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا فإنی لأرى الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر برس رہے ہیں،
جیسے کہ بارش برستی ہے ویسے میں فتنے برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا قرب قیامت کے فتنوں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے برس رہے ہیں جیسے کہ بارش برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی فتنوں سے بچایا حضور تعبش کیا، فتنوں کا سدباب کیا، دروازہ توڑ دیا گیا ہے، مگر فتنوں کو دبایا میرے پیر تعبش کیا جو زمانے کے مشہور ولی کامل ہیں۔ ایسے ولی کامل کہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ چلتا ہے، کہتے پیر ایسا ہو کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنے تاکہ وہ چہرہ بھی دیکھ لیں یہ میرا مرید ہے، اور کھاتے میں نام بھی لکھ لیں، ورنہ کیسے پہچانیں گے قیامت میں کہ میں ان کا مرید ہوں؟ کہیں خود نہ چلے جائیں اور ہم کو چھوڑ جائیں۔ ارے تمہارا کوئی پیر ہوگا نقی جعلی تو تم کو قیامت میں چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلا جائے گا، مگر ہمارا پیر تعبش کریا وہ پیر ہے کہ نہ وہ اپنے کسی غلام کو چھوڑیں گے نہ مرید کو چھوڑیں گے، بلکہ سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک شخص نے حضرت بدر ملت سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی مرید بننے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 40 دن 5 وقت کی اذان ہماری مسجد میں دو۔ اچھے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یار 40 دن 5 وقت کی اذان کبھی تو چھوٹ جائے گی تو مرید نہیں کریں گے، تو آپ کی شرط بڑی ہوتی ہے کہ مرید بننے کے پہلے 40 دن اذان دو۔ لیکن حضرت اظہری میاں کا تو عالم یہ ہے کہ 5-5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، رسی لگا دی جاتی ہے، تھام لو دامن مرید ہو جاؤ، تو ایک محفل میں 5-5 لاکھ لوگوں کو اپنے دامن کرم میں کیا بات ہے۔ آپ کہتے ہیں اذان دو اور وہاں تھوک کا تھوک مرید بنایا جاتا ہے۔ تو جواب سنو حضرت بدر ملت کا، فرمایا کہ جیسی پونجی ہوتی ہے انسان ویسے ہی خریداری نہیں کرتا ہے، جیسی پونجی کا مالک ہوتا ہے۔ ایک غریب بھی جاتا ہے عید میں شاپنگ کرنے کے لیے، جیب میں 5000 روپیہ اور ساتھ میں 10 بچے ہوتے ہیں، 500 کی لے کہ 100 روپے کی لے۔ بیوی اگر کوئی کپڑا پسند کرے تو بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتا ہے کتنا ہے، بچہ نے پسند کیا تو بار بار جیب میں نگاہ، کیونکہ اپنی پونجی پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اور ایک امیر چاہتا ہے جو ڈیلی 50,000 کماتا ہے، بال بچوں کو لے گیا، کہا لے لو جو چاہیے، نہ وہ بھاؤ کرتا ہے، گزارو لے لو، یہ لے لو، بعد میں حساب کریں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے بہت ہے، بینک میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، جیسی پونجی ہے ویسے ہی خریداری ہے۔ تو بلا تفصیل سمجھو میرے تاج الشریعہ میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس جیسی وسعت ہے، جیسی پونجی ہے ویسے میں کام کرتا ہوں، چھانٹ کر پھٹک کر کرتا ہوں، اور تاج الشریعہ تو فیض کا دریا ہے، تھوک کا تھوک کیا چاہتا ہے دامن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستی کریا کریا، حضرت اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا حال ہے، اور فوری طور پر ٹوک دینا، غلطی کی اصلاح کرنا میرے پیر تاج الشریعہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا، ہندوستان میں ہی پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے پیر آئے، پیر طاہر علاء الدین گیلانی، جب بریلی شریف گئے اور حالت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ رہے تھے، جب باہر نکلے تو سائلوں کا بالکل صف سائل حضرات کھڑے تھے، سب نے دعا کر، اسی بیچ میں حضور تاج الشریعہ نے دامن پھیلا دیا، کہا حضور ہم کو بھی عطا کیجیے۔ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا عظیم ہے، دامن پھیلائے ہوئے تاج الشریعہ ہے، کہا حضور ہمیں عطا کیجیے۔ تو پیر علاء الدین گیلانی اولاد غوث آدم نے کہا اختر میاں اب لینے اور دینے کا وقت نہیں ہے، میرے دادا غوث آدم تیرے دادا اعلیٰ حضرت کو، میرے دادا غوث آدم تیرے نانا مفتی آدم کو اتنا دیا کہ فیض کا دریا نہیں سمندر بنا دیا۔ تو اختر میاں اب اسی
فیض و کرم کے دریا سے لیتے رہو، سارے جہان میں بانٹتے رہو۔ تو میرے پیر تاج الشریعہ نے صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ سارے جہان کو سیراب کیا۔ وہ بریلی کا فیض گویا کہ بغداد معلیٰ کا فیض ہے، غوث الاعظم کا فیض ہے۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے ارشاد فرمایا یا ابطال یا اطفال حلموا بخذوا عن هذا البحر الذي لا ساحل له وعزت ربی ان السعداء والاشقیاء یعرضون علی وانا بنبوۃ عین فی اللہ المحفوظ وانا غائص فی بحار الحق۔ بغداد معلیٰ کے شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے بغداد کے بہادروں، اے بغداد کے نوجوانوں، آؤ آؤ اس سمندر سے لے لو جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عبد القادر کو فیض کا ایسا سمندر بنایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دنیا میں 7 سمندر ہے مگر اس کا کنارہ ہے، مگر غوث پاک کو اللہ نے ایسا سمندر بنایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آؤ بغداد والوں لے لو لا ساحل لہ، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میری نگاہ کے سامنے نیکوکار بدکار پیش کیے جاتے ہیں، وَأَنَّا بُنبُوَةَ عَيْنٍ فِي اللَّهِ الْمَحْفُوظ، اور میرا گوشہ چشم لوح محفوظ میں ٹکا ہوا رہتا ہے، وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے علم کے سمندر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں۔ کبھی تو بریلی کے تاجدار پکار کے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ گھرانہ ولیوں کا گھرانہ، جسے دیکھو روحانیت والا ہے۔ آج دیکھو قائد ملت کو چہرہ دیکھ کر خدا پاک کی یاد آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے خیار محمدین اذا روح ذکر اللہ، تم میں کا بہتر وہ ہے، ولی وہ ہے جنہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ قائد ملت کا جلوہ دیکھ کر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے، کوئی مخرب شان کا اعلان کرے یا نہ کرے، ہر عاشق کا دل دیکھ کر مان لیتا ہے یہ صورت والا وہ ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، برگزیدہ بندوں میں ہے، جلوہ دیکھ کر گھائل ہو جاتا ہے، دامن کو تھام کر ان کا مزید ہو جاتا ہے، اور آپ رسی اور یہ کپڑے کے ہیل پھیل کرنا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ یہ فتنہ ہے، ہمیں ان فتنوں کے سر کو کچل دینا ہے۔ اور یاد رکھیے فتنے اٹھتے رہے، حدیث پاک مشکاۃ شریف صفحہ 461 پر۔ اب یاد رکھیے اپنے آخری بات کے لیے اب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، مجمع دیکھیے بڑھتا ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی آمد کے پہلے لوگ جگہ کیپچر کرنے کے لیے محفل حشا باد ہے، عصر کے وقت ہی آگے بیٹھ جاتے، یہ دیکھا گیا، لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہی انداز وہی طریقہ اور وہی محفل کا رنگ و روغن بتا رہا ہے۔ قائد ملت حضور تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے بزرگوں نے دعا مانگی ہے، انہوں نے بھی دعا مانگی جو آج کیوں مانگ رہے ہیں، پہلے دعا مانگتے تھے یا اللہ عزت میاں کو ایسی منزل دے، روحانیت کا بہتر بادشاہ بنا دے، لیکن آج جب چرچے ہوئے، شہرا ہوا، اور یہ شہرا ہماری تقریر سے نہیں، مولانا اسماعیل امجدی کے بیان سے نہیں، کسی خطیب کی چند زبانی سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، رسول پاک کے وسیلے سے، بغداد والے پیر کے کرم سے یہ بلندی ملی ہے، یہ ایسی ذات ہے ان کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو ان کا چرچا کرتا ہے انہیں منزل ملتی ہے، جو اس چمکتے دمکتے سورج کے سائے میں آتا ہے وہ چمکتا ہے، انہیں
میں کسی کی تقریر نہیں چمکا رہی ہے، بلکہ بغداد والے پیر انہیں روشن کر رہے ہیں، جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اور یہ بلیوں کا گھرانہ ہے بھائی۔ ایسے اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے مردہ بھی زندہ فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ولی وہ ہے جو مردہ زندہ کرے، تو کیا کبھی امام احمد رضا نے مردہ زندہ کیا؟ کیا انہوں نے ایسا کام کیا؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل، آپ پڑھیے تو ہماری کتاب دیکھ لیجیے کرامت اعلیٰ حضرت، اس میں مردہ زندہ کرنے والی کرامت بھی ہے۔ ایک بچہ جن کا نام حبیب الرحمان تھا، نمونیا کا مرض ہوا اور بچپن میں انتقال کر گئے، اولاد کے پڑوس میں رہتے تھے، ان کی والدہ روتی ہوئی امام احمد رضا کی بارگاہ میں گئی، عرض کی اے میرے آقا، آپ ہی کی دعا سے بیٹا ہوا تھا، بچپن میں انتقال کر گیا، میں بے سہارا ہو گئی، کرم فرما کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کہا چلو ہم سب مل کر جاتے ہیں، اس بچہ کو دیکھتے ہیں۔ امام احمد رضا گئے، ساتھ میں بہت سارے لوگ گئے، جاتے ہی اعلان ہوا پردہ کیجئے، پردہ کیجئے۔ آج کل کے پیر بے پردہ مرید نہیں کر رہا۔ ابھی بنگال میں گیا تھا، ہم نے سنا کہ فلاں پیر عورتوں سے پیر آپ کا نمبر بولیے۔ خالی ایک ہی جملہ کہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک دباتے ہیں۔ یہ جملہ کہا تو کئی مولویوں کے بات ہے، کیونکہ وہ پیر کے ساتھ گھوم پھر کے ان کا بھی پیٹ چلتا ہے، تو کچھ لوگ پیٹ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت دیکھتے ہیں، اور کچھ حق پہ چلنے والے شریعت دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں شریعت کا قانون دیکھنا ہے۔ جملہ کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں تک دباتی ہے، یہ جملہ چبھ گیا۔ جملہ وہی ہے جو تیر کی طرح چبھ جائے، جس سے اصلاح ہو، آر پار ہو، یا تو بھاگ جائے یا پھیلی جائے، ایسا جملہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیر تاج الشریعہ کے گھرانہ کو دیکھیے، قائد ملت کے خاندان کو دیکھیے، جد کریم کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ مرے ہوئے بچہ کو دیکھنے گئے، فرمایا پردہ کیا جائے، عورتیں سب اندر ہو جائیں، اعلان ہوا۔ پھر اعلیٰ اندر گئے جہاں بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، سامنے گئے اور کچھ پڑھا، اور پڑھ کر دم کیا اور بچہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ دیکھ تیری ماں کتنا رو رہی ہے، خاندان والے کتنا رو رہے ہیں، اے بچہ تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ مجدد اعظم ہند اعلیٰ حضرت نے اپنا کہا، سنتے ہی وہ مردہ بچہ اپنی دونوں آنکھیں کھول دیا، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی، امام احمد رضا کی، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نائب غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد۔ نائب غوث اعظم چلتے پھرتے مردے زندے کرتے تھے، اور ایک اشارے میں کئی کئی مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ انہیں کے تو نائب ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ایسے نائب کہ وہ نوازا بغداد والے پیر نے، کہ مجھے بغداد میں ایک عالم دین نے جن کا نام مولانا عبدالہادی افریقہ سے آتے ہیں، بغداد شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ امام احمد رضا کا کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جو دین کے کام سے خالی ہوتا تھا۔ وہ اگر تنہا بیٹھے بھی رہے چپ چاپ تو بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وظیفہ کے لیے یہ وقت، پڑھانے کے لیے یہ وقت، مفتیوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ وقت۔ ایک مرتبہ مفتیوں کی اصلاح کر رہے تھے، ان میں اصلاح کرانے والوں میں حضور مفتی اعظم ہند بھی تھے، تین طالب علم بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہوتا تھا، اور ایک ہی ساتھ میں تینوں پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سب کی اصلاح کرتے تھے، کوئی وضو کا مسئلہ لکھ کر لایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی نکاح و طلاق کا مسئلہ، مگر امام احمد رضا ایک ساتھ سب کے مسائل کو سنتے، جس میں غلطی ہوتی روک کر اس کی اصلاح کروا دیتے۔ یہ تھا تو امتیاز اعلیٰ حضرت کا۔ امام احمد رضا نے اچانک فرمایا آپ لوگ جائیے، جلدی سے باہر ہو جائیے، جلدی سے کمرے سے باہر جائیے۔ تینوں طالب علم جو افتاح کے تھے، مفتی کا کورس کر رہے تھے، اٹھ کر کے باہر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے دروازہ بند کر دیا، کیواڑ لگا دیا، اور وہ تینوں باہر رہے۔ بڑی دیر تک امام احمد رضا اسی کمرے میں اندر بند رہے۔ ان میں سے ایک طالب علم نے جھانک کر سانس سے جو کہ کیواڑ کے اندر
कुछ सुराख थी वहां से देखो तो देख कर दंग रह गए कि मसनद पर कोई ऐसा चेहरे वाला कि ऐसा चेहरा आज तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि आसमान से चांद उतर कर बरेली शरीफ में आ गया है, मसनद पे लेटा है और इमाम उनके कदमे नास को दबा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। जब दरवाजा खुला, सब अंदर गए। एक ने पूछा सरकार, जब हम लोग अंदर से बाहर आए तो अंदर कोई आपके सिवा नहीं था, आप तन्हा थे। वो कौन थे जिनकी खिदमत आप कर रहे थे? वो कौन जात थी जिनके कदम आप दबा रहे थे? इतना सुनना था कि जलाल में आ गए। आपने झांका क्यों? क्या ये जायज है अंदर कुछ हो और आप झांक कर देखें? जलाल में आ गए। फिर समझाया और कहा जिनकी मैं खिदमत कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि बगदाद वाले कुतुबुल औलिया इमामुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मेरे आका कभी कभी इस फकीर को नवाजने के लिए बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं। ये आका का करम होता है, कभी बुला कर देते हैं तो कभी खुद आकर जलवा दिखाकर करम की बारिश करते हैं। ये घराना है आला हज़रत का। आज हम और आप सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं कि कायद मिल्लत आने वाले हैं, हाज़िर खुदा से आने वाले हैं, ताकि शरीयत लाल आने वाले हैं जो अब तक किसी पीर कामिल से मुरीद नहीं हुए हैं। आज अच्छा मौका है, आज उनके हाथ पे तौबा करें, रुजू इल्लाह करें और उनके गुलाम हो जाएं, उनके तवस्सुल से गौसुल आदम के गुलाम हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह सुभान अल्लाह।